السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور دیگر اسلامی علوم کی مشہور و معروف معتبر اور مستند اہم کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی بخاری شریف کی شرح کا درس بھی ہے جو سلسلے وار جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ آج کی نشست کا آغاز ہوگا۔ حدیث نمبر 1409 کتاب الزکاة، زکوٰۃ کا بیان چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب انفاق المال فی حقہ، مال کو اس کے مصرف میں یعنی جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1409 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعیل قال حدثني قیس عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن مثنى نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے بیان کیا اسماعیل سے، انہوں نے کہا مجھے قیس نے بیان کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حسد یعنی رشک کرنا، حسد یہاں پر رشک کے معنی میں ہے۔ رشک کرنا صرف دو چیزوں میں بہتر ہے، مستحب ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو اور اسے اس کے صحیح مصارف میں خرچ کرنے پر اس کو مقرر کر دیا ہو، مسلط کر دیا ہو، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو یعنی علم اور ہنر عطا کیا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور تعلیم دیتا ہو۔ یعنی حسد کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، کیونکہ حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے یعنی ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ البتہ رشک کرنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کی نعمت کے زوال کے بغیر اپنے لیے بھی اسی طرح کی نعمت کی خواہش اور تمنا کرنا رشک کہلاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دو شخصوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، قابل رشک ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہو، مال و دولت عطا کی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے مصارف میں مال کو خرچ کر رہا ہو، یعنی اس مال کے ذریعے وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہو، نفل خیرات کر رہا ہو، اسی طرح دین کے کاموں میں اس پیسے کو، اس رقم کو وہ خرچ کر رہا ہو، یہ شخص قابل رشک ہے۔ اسی طرح ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہو اور وہ علم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اس علم کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہا ہو اور اس علم کی نشر و اشاعت بھی کر رہا ہو، تو ایسے عالم پر اور ایسے مالدار پر رشک کرنا جائز ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 73 میں گزر چکی ہے۔ باب نمبر 6 باب الریاء فی الصدقۃ، صدقہ میں خیرات میں دکھاوے کا بیان۔ ریا کا معنی ہے دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ سخت مذموم ہے، برا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دکھاوا کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان کی۔ سورہ معون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فویل للمصلین الذین هم یراؤون، یعنی ان مصلیوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز میں دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام نمود کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، جن کی نماز کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا نہیں ہوتا، ایسے ریاکاروں کے لیے تباہی اور ویل، جہنم میں ایک وادی کا نام بتایا گیا ہے، یہ سخت ترین وعید ہے۔ یعنی جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو منافقین بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں کے طریقے پر ہیں۔ جو ریا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ریا کا اس کو بدلہ دے گا قیامت کے دن۔ یعنی جو شخص کوئی عمل اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کے عمل کو دیکھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ، لوگوں سے داد حاصل کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری کو مشہور کر دے گا اور ساری مخلوق کو یہ بتا دے گا کہ یہ شخص ریاکار ہے، صرف دکھاوے کے لیے عبادت کیا کرتا تھا، اس کا مقصد عبادت سے اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا نہیں تھا۔ ابو حامد نے کہا ہے کہ ریا کا لفظ رؤیت سے ماخوذ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ریا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اصل
مصدر ہے رؤیت، اور اس کے معنی ہے کوئی شخص لوگوں کو اپنے نیک کام دکھا کر ان کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت پیدا کرے۔ اگر کوئی اس مقصد سے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا وہ عمل رائگاں ہوگا، اس کو اس کے عمل کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سخت وعید کا مستحق ہوگا۔ ریا کے معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صدقے میں، عبادات میں ریاکاری، نماز میں ریاکاری، اسی طرح خیر خیرات میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور لوگوں میں اس کی تشہیر کر رہے ہیں۔ یہ ریا کرنے سے، دکھاوا کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقولہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، احسان جتا کر اور اذیت تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات خیر خیرات کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی صدقہ کر کے احسان جتاتا ہے، فقیر پر اپنا احسان جتاتا ہے، یا اس کو تانے دے کر، باتیں کر کے اس کو کوئی خیر خیرات دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، الٹا اس کو ایک مسلمان کی دل آزاری اور اس کے دل کو تکلیف پہنچانے کا گناہ ہوگا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ دو لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو رائگاں نہ کرو، ضائع مت کرو، بیکار مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی صدقہ دے کر احسان جتاتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ قیامت پر۔ اس کی مثال اس چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہوئی جس نے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا، یعنی اس پتھر پر جو مٹی تھی اس کو بہا دیا۔ وہ ریاکار اپنی کمائی سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے اور اللہ کافروں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ یعنی ریاکاری کے لیے جو خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے دکھاوے کے لیے، اس کا مقصد صدقات اور خیرات سے اللہ کی خوشنودی نہیں ہوتا، تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جیسے ایک پہاڑ پر چکنے پتھر پر مٹی ہو اور تیز بارش ہو تو مٹی جس طرح بہہ کر چلے جاتی ہے، اسی طرح ریاکاری بھی عمل کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تانے دے کر برباد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جس طرح کوئی شخص ریاکاری اور دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے تو آخرت میں اسے اپنے عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صلدن لیس علیہ شیء۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں یہ صلد کا جو لفظ آیا ہے، صاد لام دال، اس کے معنی ہے لیس علیہ شیء فترکہ صلدا، یعنی وہ اس کو ایسے چھوڑ دیتا ہے جیسے اس پر کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ وقال عکرمۃ وابل مطر شدید والطل الندى۔ عکرمہ کہتے ہیں کہ وابل کے معنی ہے زوردار بارش، موسلا دھار بارش، اور طل کے معنی ہے شبنم۔ عربی زبان میں طل کے معنی آتے ہیں ندا کے، ندا کہتے ہیں شبنم کو۔ امام بخاری نے اس باب میں ریاکاری کی مذمت میں، یعنی ریاکاری کی برائی میں، دکھاوے کی برائی میں صرف قرآن مجید کی آیت پیش کرنے پر اکتفا کیا ہے جس میں احسان جتانے اور طعنہ دینے کو ریاکاری کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور مشبہ بھی مشبہ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یعنی جیسے جب ہم کسی انسان کو سورج سے تشبیہ دیتے ہیں کہ فلاں سورج کی طرح ہے، یعنی خوبصورتی میں، تشبیہ تقریب الفہم کے لیے دی جاتی ہے، سمجھانے کے لیے۔ کسی چیز کو آسانی سے مخاطب کو اگر سمجھانا ہو تو وہاں تشبیہ دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ تو اگر کہیں کہ فلاں شخص سورج کی طرح ہے خوبصورتی میں، تو خوبصورتی کا جو وصف ہے، حسن و جمال کا، روشنی کا، یہ سورج میں زیادہ ہوتا ہے برخلاف اس شخص کے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو سورج سے۔ تو جس کو تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ فلاں شخص شیر کی طرح ہے بہادری میں، تو بہادری کا وصف یہ دونوں میں مشترک ہے، یعنی دونوں میں پایا جاتا ہے، انسان میں اور شیر میں، لیکن بہادری کا وصف
انسان سے زیادہ شیر میں پایا جاتا ہے۔ تو انسان کو اگر شیر سے تشبیہ دیں تو انسان کو مشبہ کہیں گے اور شیر کو مشبہ بھی کہیں گے، اور ان دونوں کے درمیان جو وصف یعنی جو صفت پائی جا رہی ہے شجاعت کی، جس کی وجہ سے انسان کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس وصف کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو وصف ہوتا ہے اشتراک کا، دونوں میں جو پایا جاتا ہے وصف، وہ وصف مشبہ بھی میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے مشبہ کے مقابلے میں، یعنی شجاعت کا وصف انسان کے مقابلے میں شیر میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری احسان جتانے اور تانا دینے سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ امام بخاری نے ریاکاری کی مذمت یعنی ریاکاری کی برائی میں کوئی حدیث آپ نے پیش نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ امام بخاری کو ریا کی مذمت میں، ریا کی برائی میں اپنی شرائط کے مطابق کوئی حدیث نہ ملی ہو، اور امام بخاری نے صدقے میں ریا کا عنوان قائم کر کے اس بات پر آگاہ کیا ہے کہ اس عنوان کے تحت بہرحال احادیث شریفہ پائی جاتی ہیں۔ ہم ریا کی مذمت میں چند احادیث پیش کر رہے ہیں۔ ریاکاری کی برائی میں احادیث۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جہاد کے متعلق خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عمرو، اگر تم نے صبر کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے جہاد کیا تو اللہ تم کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ تم صبر کرنے والے اور ثواب کی نیت کرنے والے ہوگے، یعنی تم کو دوہرا اجر ملے گا، صبر کرنے کا اور اجر و ثواب کی نیت کرنے کا۔ اور اگر تم نے ریا یعنی دکھاوے اور بڑائی کے حصول کے لیے جہاد کیا، اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تم کو بہادر کہیں، شجیع اور طاقتور کہیں، اگر اس نیت سے تم نے جہاد کیا تو اللہ تمہیں اس حال میں اٹھائے گا کہ تم ریاکاری کرنے والے اور بڑائی کو طلب کرنے والے ہوگے۔ اے عبداللہ، جس حال میں بھی جنگ کرو گے اللہ تمہیں اسی حال میں اٹھائے گا، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حسن نیت رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، ہر عمل سے بندے کے صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا مقصود ہونی چاہیے کہ جو کام کیا جائے صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب الحزن، غم کا کنواں، جب الحزن سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ جب کہتے ہیں کنویں کو اور حزن کہتے ہیں غم کو۔ غم کے کنویں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب الحزن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود ہر روز 400 مرتبہ پناہ طلب کرتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وادی میں اس میں کون داخل ہوگا؟ غم کے کنویں میں کون داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا اسے قرآن کے ان قاریوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو ریاکاری کے لیے تلاوت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ مبغوض قاری وہ ہیں جو ظالم حکام سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جب الحزن، جس سے جہنم خود روزانہ 400 مرتبہ اللہ کی پناہ طلب کرتی ہے۔ تو اس وادی میں ایسے حفاظ اور ایسے قراء کو ڈالا جائے گا جو محض دکھاوے کے لیے، نام نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں سے واہ واہ اور داد حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ایسے قاریوں کو اس جہنم کی وادی میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے پاس وہ قاری ہیں، وہ حفاظ ہیں جو ظالم حاکموں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 256، سنن ترمذی حدیث نمبر 2383۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خطرہ ہے، یعنی مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریا، یعنی دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اس دن فرمائے گا جاؤ ان سے بدلہ لے لو، ان سے جزا لے لو جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی مخلوق کے لیے کیا کرتے تھے، تو اب ان اعمال کا اجر و ثواب بھی مخلوق ہی سے طلب کرو۔ پس دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو، یعنی مخلوق تم کو تمہارے اعمال کا کوئی صلہ، کوئی بدلہ دے سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے مخلوق
قیامت کے دن کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی، وہ کسی کی نہ مدد کر سکتی ہے نہ کسی کو کوئی اجر و ثواب دے سکتی ہے۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ 429، شعب الایمان حدیث نمبر 6831، مجموع الزوائد جلد 1 صفحہ 102۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد کی 2 قسمیں ہیں، جس نے اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی اور امام کی اطاعت کے لیے جہاد کیا، عمدہ مال خرچ کیا، ساتھی سے نرمی کے ساتھ پیش آیا اور فساد برپا کرنے سے دوری اختیار کیا، تو اس کی نیند اور بیداری میں بھی اجر ہے، یعنی چاہے وہ جاگتا رہے یا سوتا رہے، ہر حال میں اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور جس نے فخر کے لیے اور دکھانے اور سنانے کے لیے جہاد کیا، لوگوں سے داد تحسین حاصل کرنے کے لیے، شجاعت اور بہادری کی داد حاصل کرنے کے لیے، اور فخر کے طور پر اگر کوئی جہاد کرے اور امام کی نافرمانی کرے اور زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرے، تو اس کا معاملہ برابر سرابر بھی نہیں ہوگا، یعنی جو دکھاوے کے لیے جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے محروم کر دے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2515، مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ 15 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ، پوشیدہ شہوت کا خطرہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی، شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن وہ سورج یا چاند کی یا پتھر یا بت کی پرستش عبادت نہیں کرے گی۔ شرک سے مراد شرک اکبر نہیں ہے، غیر اللہ کی پرستش عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے، نام نمود اور دکھاوے کے لیے اعمال کیا کریں گے۔ یہ اس شرک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرہ اور خدشہ ظاہر فرمایا۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 124، شعب الایمان جلد 5 صفحہ 331۔ شہوت خفیہ سے کیا مراد ہے؟ شہوت خفیہ اور شرک کا خطرہ آپ نے ظاہر فرمایا۔ شہوت خفیہ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص صبح کو روزے سے اٹھے گا، یعنی سحری کرے گا، روزے کی نیت سے اٹھے گا، پھر اس کو خواہش ہوگی تو وہ روزہ توڑ دے گا، یعنی خواہشات نفس کی خاطر روزہ توڑ دے گا۔ یہ شہوت خفیہ ہے، اس کا بھی آپ نے خطرہ ظاہر فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ شہوت خفیہ سے مراد دنیا میں عورتوں کی خواہش ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، شہوت خفیہ سے مراد دنیا کی اور دنیا میں عورتوں کی خواہش ہے، یعنی آدمی روزہ رکھے گا اور شہوت اگر غالب آ جائے گی تو وہ روزہ توڑ دے گا، روزے کا پاس و لحاظ نہیں رکھے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ریاکاری سے نماز پڑھی، یعنی دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 126۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن جس شخص کا سب سے پہلا فیصلہ کیا جائے گا وہ مرد ایک شہید ہوگا، جس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کو شمار کروائے گا، جن کا وہ اعتراف کرے گا، جن کا وہ اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان نعمتوں پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری خاطر جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، یعنی تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے صرف اس لیے جنگ کی تاکہ تم کو بہادر کہا جائے، سو وہ کہا گیا، یعنی داد تحسین حاصل کرنے کے لیے، شجاعت اور بہادری کی شہرت سننے کے لیے تم نے جہاد کیا تھا، وہ سو تم کو کہا گیا، یعنی تم کو داد تحسین دنیا میں مل گئی، پھر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ شہید کو بھی جو ریاکاری کے لیے اللہ کی راہ میں لڑے۔ اور ایک شخص نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو پڑھایا اور قرآن پڑھا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں گنوائے گا، پس وہ ان کا اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو شمار کرائے گا، بتائے گا، تو وہ مان لے گا ہاں ہاں مجھ پر تیرے یہ انعامات تھے۔ بندہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے ان نعمتوں پر کیا عمل کیا؟ میں نے تمہیں ان نعمتوں سے
مالا مال کیا تھا، بہرور کیا تھا دنیا میں، تم نے ان نعمتوں کے تقاضوں پر کیا عمل کیا؟ تو بندہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور اس کو پڑھایا، یعنی علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور میں نے تیرا قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے جھوٹ کہا، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ تم کو عالم کہا جائے۔ علم کے حصول کا مقصد شہرت تھی، داد تحسین حاصل کرنا تھا، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں تھی۔ تم نے محض اس لیے علم حاصل کیا، اس لیے عالم بنے تاکہ تم عالم کہلاؤ، اور تم نے قرآن پڑھا تاکہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے، یہ حافظ ہے۔ سو وہ کہا گیا، دنیا میں تمہاری واہ واہ ہوئی، تمہاری تعریف کی گئی، تم کو قاری کہا گیا، تم کو حافظ کہا گیا۔ جس مقصد سے تم نے تلاوت کی تھی، جس مقصد سے تم نے علم حاصل کیا تھا، وہ مقصد تم کو دنیا میں حاصل ہو گیا، یعنی شہرت، ریاکاری، دکھاوا، نام نمود جو مقاصد تھے وہ دنیا میں حاصل ہو گئے۔ یہ کہہ کر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسعت دی تھی، مال و دولت سے نوازا تھا، اور اس کو ہر قسم کا مال عطا کیا تھا، اللہ کا دیا ہوا اس کے پاس سب کچھ تھا۔ اس شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں گنوائے گا، اپنے احسانات شمار کروائے گا، جن کا وہ اعتراف کرے گا۔ بندہ مان لے گا کہ دنیا میں تو نے مجھے ہر قسم کی مال و دولت سے نوازا تھا اور تیرا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت پوچھے گا تو پھر تم نے ان نعمتوں پر کیا عمل کیا؟ میں نے تمہیں مال و دولت سے نوازا تو تم نے مال کا کیا حق ادا کیا؟ تو بندہ کہے گا میں نے ہر اس راستے میں مال خرچ کیا جس میں تجھ کو مال خرچ کرنا پسند ہے، یعنی خیر کے تمام کاموں میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تعاون کیا، جو نیکی کے کام ہو سکتے تھے ان سب میں نے مال خرچ کیا ہے، میں نے تیری خوشنودی کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ کہا، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ بہت سخی ہے، یہ بہت سخی داتا ہے۔ سو وہ کہا گیا، یعنی شہرت کے لیے، نام نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے تم نے مال خرچ کیا، لوگوں کی مدد کی، زکوٰۃ دی، صدقات اور خیرات کیے، تو یہ محض اس لیے کہ تاکہ تم کو سخی کہا جائے، سخی داتا کہا جائے۔ وہ کہا گیا، تمہارا جو مقصد تھا وہ دنیا میں حاصل ہو چکا۔ پھر یہ حکم دیا جائے گا کہ اس سخی کو بھی اس کے منہ کے بل گھسیٹا جائے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1905، سنن نسائی حدیث نمبر 3137، مسند احمد جلد 2 صفحہ 222، مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 207 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سنانے سے پہلے 3 بار بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی اس حدیث شریف میں اتنی سخت وعید اور اتنی سخت سزا کا ذکر ہے شہید کے لیے، حافظ کے لیے اور سخی کے لیے۔ حافظ، عالم سب اس میں شامل ہیں جو اپنے علم کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، یعنی اگر شہید بھی اگر اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ کر شجاعت، اس کو شجیع کہلانے کے لیے، بہادر کہلانے کے لیے، نام نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشے گا، بلکہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو بھی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اسی طرح حافظ، عالم جو جس کے علم کے حصول کا مقصد اگر دنیا طلبی ہو، لوگوں سے داد تحسین حاصل کرنا ہو، تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ علم کے حصول، علم حاصل کرنے کا مقصد اگر یہ ہو کہ علم حاصل کر کے میں بڑا علامت الدہر کہلاؤں اور لوگ میری تعریف کریں، میری توصیف بیان کریں، اگر یہ مقصد ہو اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا اگر مقصود نہ ہو تو پھر اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مال و دولت بھی خرچ کرتا ہے، خزانے بھی لٹا دیتا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن اس کی نیت درست نہ ہو، ٹھیک نہ ہو، اس کا مقصد صرف ریاکاری، دکھاوا، نام نمود ہو، لوگوں سے داد تحصیل حاصل کرنا ہو، تو پھر اس کے لیے بھی بڑی سخت وعید ہے کہ مال و دولت خرچ کرنے کے باوجود اس کو بھی جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس حدیث شریف کو سنانے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 بار بے ہوش ہو گئے تھے، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ریاکاری والا عمل کس قدر خطرناک ہے، اور قیامت کے دن اس عمل کی کوئی اہمیت، وقعت اور کوئی وزن نہیں ہوگا، اجر و ثواب سے بالکل عمل کرنے والا محروم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شرکاء کے شرک سے بے نیاز ہوں، یعنی شریک کرنے والوں کے شرک سے میں بے نیاز ہوں۔ جس نے کسی عمل میں غیر اللہ کو شریک کیا،
میں اس عمل کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دوں گا، یعنی اس کا میرے سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2985، الترغیب و ترہیب، منذری کی یہ کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 69 پر یہ حدیث موجود ہے۔ باب نمبر 7، باب لا يقبل اللہ صدقۃ من غلول ولا يقبل الا من کسب طیب۔ اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے صدقہ قبول کرتا ہے۔ غلول عام طور پر مال غنیمت میں خیانت کرنے کو کہتے ہیں۔ خیانت والے مال سے اگر کوئی صدقہ دے، چوری کر کے چوری کے مال میں سے صدقہ دے، کسی کے پاس سے مال و دولت لوٹ کر اس میں سے صدقہ دے، تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس صدقے کو قبول نہیں کرتا، اور حرام کی کمائی کے صدقے کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ پاکیزہ مال ہونا چاہیے، کمائی بھی، کسب بھی حلال ہونا چاہیے۔ لقولہ تعالیٰ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ بزرگ و برتر کا ارشاد ہے، لوگوں سے اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا یعنی معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچے، اور اللہ بڑا بے نیاز اور بہت بردبار ہے۔ یعنی کسی فقیر کو، تنگ دست کو جھڑکنے کے بجائے اچھی بات کہنا، معاف کرو کہنا، اس کو اس طرح کے کلمات کہنا اور معاف کر دینا، یہ بہتر ہے صدقہ دے کر احسان جتانے سے، یا صدقہ دے کر اس کو تکلیف پہنچانے سے، یہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقات کی، خیرات کی، کسی چیز کی ضرورت حاجت نہیں ہے، اور وہ بڑا بردبار ہے۔ تم غلطی کرتے ہو لیکن پھر بھی وہ تم کو معاف فرما دیتا ہے رجوع ہونے پر۔ اس آیت کی تائید درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف بیان کر رہے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی، یعنی نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور نہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول ہوتا ہے۔ کوئی اگر مال میں خیانت کرے، مال غنیمت میں خیانت کرے کہ تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے کچھ چوری کر لے، کچھ اپنے لیے خاص کر لے، تو اس طرح اس میں سے اگر صدقہ دے، خیرات کرے تو وہ قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا۔ سنن ترمذی جلد 1، صحیح مسلم حدیث نمبر 224، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 272۔ سود، رشوت اور کسی بھی حرام مال سے صدقہ اور خیرات کرنا، حج کرنا یا کوئی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کسی شخص نے مال حرام سے فقیر کو کچھ دے دیا اور اس میں ثواب کی نیت کی تو وہ کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر فقیر کو علم ہو کہ دینے والے نے حرام مال میں سے اس کو دیا ہے، اور اس دینے والے کو دعا دی اگر فقیر نے اور دینے والے نے آمین کہی، تو دونوں کافر ہو گئے۔ رد المحتار جلد 3 صفحہ 202۔ دوبارہ فرمائیے یہ بات۔ اگر کوئی شخص حرام مال سے فقیر کو کچھ دے دے، فقیر کی مدد کر دے، اور اس حرام مال سے مدد کرنے کے بعد اجر و ثواب کی نیت رکھے، تو وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح اگر فقیر کو معلوم ہو کہ اس کو جو صدقہ دیا گیا ہے، اس کی جو مدد کی گئی ہے، وہ مال حرام ہے، معلوم ہونے کے باوجود اگر وہ صدقہ دینے والے کو، مدد کرنے والے کو دعا دے، اس کو دعا دے اور صدقہ دینے والا آمین کہے، تو یہ دونوں کافر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کب ہے؟ معلوم ہونے کی صورت میں ہے۔ اگر فقیر کو معلوم نہ ہو تو پھر وہ اس پر یہ حکم نہیں لگے گا۔ تو بہرحال اتنی سخت وعید ہے، یہ احکام بھی ہے کہ حرام کام سے پہلے اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک بسم اللہ کہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شراب پینے سے پہلے یا بدکاری کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھے تو کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ بسم اللہ کے نام کی برکت صرف حلال چیزوں میں اور درست کاموں میں ہوتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مشکات المصابیح کی شرح میں یہی لکھا ہے۔ امام بخاری نے اس باب کے تحت بھی کوئی حدیث روایت نہیں کی، جس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ان کو اپنی شرط کے مطابق کوئی حدیث نہیں ملی۔ بہرحال اس حدیث کی تشریح میں ہم نے سنن ترمذی کے حوالے سے اس کے مناسب حدیث لکھ دی ہے۔ باب نمبر 8، باب الصدقۃ من کسب طیب، پاکیزہ مال سے صدقہ کرنے کا بیان۔ لقولہ تعالی ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار نثیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورہ بقرہ آیت نمبر 276 اور آیت نمبر 277۔ پاکیزہ مال سے صدقہ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے،
اللہ سود کو مٹاتا ہے، رشوت کو، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقہ دینے سے مال میں برکت عطا کرتا ہے، مال میں برکت بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نماز ادا کی، نماز قائم کی، یعنی نماز کو اس کے شروط اور تقاضوں کے ساتھ پورا کیا اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود اگرچہ بہت زیادہ ہو لیکن اس کا انجام مال کی کمی ہے، یعنی سود چاہے کتنا ہی کیوں نہ کمائے، مال کم ہوتا رہتا ہے۔ سود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت عطا نہیں فرماتا بلکہ اس مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت میں یمحق کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ہلاک کرنا، باطل کرنا، باطل کو مٹا دینا، یکسر اس کو ختم کر دینا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ مال جمع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ان پر بخل غالب ہوتا ہے، یعنی مال کو خرچ نہ کرنے کی صفت غالب ہوتی ہے تاکہ ان کے بعد ان کی اولاد اس مال سے فائدہ اٹھائے، اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کو مال کا صدقہ نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہاتھ روک کر دیتے ہیں، صدقہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں معنوی برکت ہوتی ہے، مال ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اور ان کو سود نہ لینے اور صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ سود سے بچیں، احتیاط کریں اور صدقہ اور خیرات کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال و دولت میں برکت ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی، ان اہل ایمان کی تعریف اور توصیف فرمائی جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہ ان کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہ یعنی جو لوگ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہتے ہیں، اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، آخرت کے دن وہ ہر قسم کے خوف سے محفوظ رہیں گے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 1410۔ حدثنا عبداللہ بن منیر سمع ابا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دینار عن ابیہ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب وان اللہ يتقبلها بيمینہ ثم يربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے ابو النضر سے سنا، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرحمن نے بیان کیا اور وہ عبداللہ بن دینار ہیں، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پاکیزہ کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کیا، یعنی معمولی چیز بھی اگر صدقے میں دی، تھوڑا بھی صدقہ کیا، اور اللہ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے اور بے شک اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، یعنی جو پاکیزہ مال سے اگر ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے، پھر اس صدقہ کرنے والے کے لیے اس کو بڑھاتا رہتا ہے، یعنی اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص تم میں سے اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے یہاں تک کہ اس کا وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی جو صدقہ پاکیزہ مال سے، حلال مال سے کیا جائے، زکوٰۃ ہو، صدقات ہوں، اگر حلال مال سے دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی فرماتا ہے، اس صدقے کو بڑھاتا ہے، اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ کھجور بھی اگر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کھجور کا ثواب اس کو ایک پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حلال کی برکت سے، کہ اگر مال حلال ہو، پاکیزہ ہو، شرعی طریقے سے کمایا گیا ہو، کسی کو دھوکہ دیے بغیر، کسی کو کا نقصان کیے بغیر، جھوٹ بولے بغیر اگر کمائے پاکیزہ اور حلال مال اور اسے ایک کھجور کے برابر بھی اگر صدقہ دے تو اس کی اہمیت اللہ کے پاس بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ
پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ پھر جب بندہ پاکیزہ مال سے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جس خیرات کو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، جیسے اس کو تشبیہ دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، گھوڑے کا بچہ پلتے پلتے بڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ صدقہ، وہ خیرات جو پاکیزہ اور حلال مال سے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نگہداشت فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پہاڑ کے برابر، دیکھنے میں وہ ایک معمولی کھجور ہے لیکن حلال اور پاکیزہ مال سے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ کے برابر بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تابعہ سلیمان عن ابن دینار وقال ورقاء عن ابن دینار عن سعید بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ مسلم بن ابی مریم وزید بن اسلم وسہیل عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن کی متابعت سلیمان نے کی ہے، یعنی سلیمان نے بھی ان کی تائید میں اسی طرح کی روایت کی ہے۔ ابن دینار سے اور ورقا نے کہا، ابن دینار سے انہوں نے سعید بن یسار سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کو مسلم بن ابی مریم نے اور زید بن اسلم نے اور سہیل نے ابو صالح سے روایت کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے۔ اس حدیث شریف کے راوی ہیں نمبر 1 عبداللہ بن منیر، نمبر 2 ابو النضر، یہ کنیت ہے، ان کا نام سالم بن ابی امیہ ہے، یہ عمر بن عبیداللہ بن معمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، قریشی تمیمی ہیں۔ نمبر 3 عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام ہیں۔ نمبر 4 ان کے والد عبداللہ بن دینار ہیں۔ نمبر 5 ابو صالح ذکوان الزیات السمان ہیں۔ نمبر 6 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے، جس نے پاکیزہ کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کیا۔ عنوان سے مطابقت حدیث شریف کی اس جملے میں پائی جاتی ہے کہ پاکیزہ حلال مال سے کھجور کے برابر صدقہ کرنا۔ باب الصدقۃ من کسب طیب سے مناسبت اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ بعدل تمرتن، عدل کے معنی ہے جو چیز کسی اور جنس کے برابر ہو۔ علامہ خطابی نے کہا جس چیز کی قیمت کھجور کے برابر ہو۔ کھجور ہی صدقہ خیرات کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ مقدار بتلائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کھجور کے برابر بھی پاکیزہ اور حلال مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ اللہ کے پاس پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب بندے کو پہاڑ کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ کسب طیب، جو چیز حلال کمائی سے حاصل ہو اس کو طیب کہتے ہیں، اور جو چیز فی نفسی ہی نجس نہ ہو، ناپاک نہ ہو، اس کو طاہر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دائیں ہاتھ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیلت حاصل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم و جسمانیت سے پاک ہے، زمان و زمانیات، حد اور حدود سے پاک ہے۔ وہ مخلوق میں سے کسی کے جیسا نہیں ہے اور مخلوق میں سے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی شان ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں احادیث شریفہ میں، قرآن پاک میں ہاتھ کا ذکر، پیر کا ذکر، اس طرح کا جسمانی اعضاء کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس سلسلے میں اہل علم فرماتے ہیں، اہل علم کی 2 جماعتیں ہیں۔ ایک اہل علم کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہاتھ اور پیر سے کیا مراد لیا ہے، اس کی مراد کو وہی بہتر جانتا ہے۔ ہم ترجمہ کرتے وقت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق، جیسے شب برات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ینزلو کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اترنے اور چڑھنے سے پاک ہے۔ تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تجلی فرماتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شان کے مطابق نزول فرماتی ہے۔ تو ان آیات اور ان احادیث کا مفہوم یہ متشابہات سے ہے، اس کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس کی کیفیت طلب کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مراد لیا ہے اس کی مراد کو وہی بہتر جانتا ہے۔ اور اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ان آیات اور احادیث کی یہ تعویل کی جائے گی کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد طاقت، جیسے ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی جو جماعت کے ساتھ
منسلک رہتے ہیں، جماعت سے وابستہ رہتے ہیں، یکجٹ رہتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ بعض اہل علم ید سے مراد قدرت لیتے ہیں اور بعض جگہ وجہن سے مراد ذات مراد لیتے ہیں، بزرگی۔ بہرحال ایک جماعت اہل علم کی یہ کہتی ہے کہ تعویل جہاں کی جا سکتی ہو وہاں تعویل کی جائے، لیکن اصلاً بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور پیر سے جو بھی مراد لیا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہری معنی ہم یہاں مراد نہیں لے سکتے، چونکہ احادیث میں اور آیات میں آیا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے کہا اللہ نے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت لی تھی آپ نے، جس کو قرآن نے بیعت رضوان کہا ہے، اس میں اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ طاقت، تائید مراد ہو سکتی ہے، یا پھر اللہ نے جو بھی مراد لیا ہے اس کی مراد کو وہی بہتر جانتا ہے۔ یہ اہل علم کا ایک مسلک ہے کہ اس مسئلے میں ظاہری معنی کی طرف متوجہ نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مراد لیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو بہرحال فلوہ کے معنی ہے گھوڑی کا 1 سالہ بچہ جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ کر چارہ وغیرہ کھانے لگے۔ جس طرح گھوڑے کے 1 سالہ بچے کی مالک اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو گھاس ڈالتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کھجور کو جو پاکیزہ مال سے صدقہ کیا گیا، کھجور کے برابر جو چیز بھی خیرات کی گئی، اللہ کی راہ میں دی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے مثل، پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی میزان میں جہاں بندوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، ترازو میں بہت زیاددہ وزنی ہوتا ہے۔ حدیث مذکور یعنی یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 997 پر بھی بیان کی گئی ہے، حدیث نمبر 2238 ہے، وہاں اس کی شرح کا عنوان ہے مال حرام سے صدقہ کرنے کا حکم۔ کوئی حرام مال سے صدقہ کرے تو کیا حکم ہے؟ باب نمبر 9 باب الصدقۃ قبل الرد، رد کیے جانے سے پہلے صدقہ کرنا۔ اس باب سے یہ مقصود ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ انسان اب اس وقت صدقہ کرے جب فقراء کو ضرورت نہ ہو اور وہ لینے سے انکار کر دیں۔ رد سے مراد واپس کر دینا، یعنی زکوٰۃ اگر واجب ہو تو فوراً زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اسی طرح خیر خیرات کرنا ہے تو فقراء، ضرورت مند جو لوگ ہیں، ان کی ضرورت پوری ہونے سے پہلے ان تک پہنچیں یا ان کے پاس پہنچائیں۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ لے کر جانے میں تاخیر کریں اور ضرورت مند نہ ملے اور ہماری زکوٰۃ ہمارے پاس واپس ہو جائے۔ حدیث نمبر 1411 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں معبد بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے حارثہ بن وہب سے سنا، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، تم صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، کیونکہ تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ تم میں سے کوئی شخص صدقہ لے کر جائے گا اور اس کو کوئی صدقہ قبول کرنے والا، لینے والا نہیں ملے گا، اور وہ آدمی کہے گا، تنگ دست فقیر آدمی کہے گا ضرورت مند، اگر تم کل آتے تو میں یہ صدقہ قبول کر لیتا کیونکہ میں کل محتاج تھا، رہا آج کا دن تو مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی خیر خیرات کرنے میں، نیکی کے کاموں میں جلدی پسندیدہ ہے، نیکی کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں، دنیاوی کاموں میں جلدی کا کام شیطان کا کہا جاتا ہے، لیکن الا فی عمل الاخرہ کہہ کر استثناء کیا گیا، یعنی آخرت کے کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نیکی کے کاموں میں جلد سے جلد نیکی کو انجام دینا چاہیے۔ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو تو فوراً زکوٰۃ ادا کر دے، خیر خیرات کرنا ہو تو کر دے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تاخیر کرنے سے کوئی فقیر، کوئی تنگ دست، کوئی ضرورت مند نہ ملے اور صدقہ پھر آدمی کی طرف ہی واپس آ جائے۔ اس حدیث شریف کے راوی ہیں نمبر 1 آدم بن ابی ایاس، نمبر 2 شعبہ بن حجاج، نمبر 3 معبد بن خالد جدلی، کوفہ کے رہنے والے ہیں، قصہ گو اور عابد تھے یہ رات کو قیام کرنے والے تھے، یعنی شب بیدار تھے، رات میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ سن 118 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 4 حارثہ بن وہب خزاعی عبید اللہ بن عمر بن خطاب کے اخیافی بھائی ہیں، یعنی ماشریک بھائی ہیں، ان کا شمار اہل کوفہ میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے،
وہ آدمی کہے گا اگر تم کل آتے تو میں صدقہ قبول کر لیتا، یعنی صدقہ واپس کیے جانے سے پہلے فوراً صدقہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں صدقہ دینے کی ترغیب ہے، اور حدیث میں جو ذکر ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جب صدقے کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، ظاہر ہے کہ یہ زمانہ قیامت کے قریب آئے گا، قرب قیامت ایسا ہوگا۔ حدیث نمبر 1412 حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى لي۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں ابو الزناد نے بیان کیا عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ تمہارے پاس بکثرت مال ہو جائے، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، پس آدمی مال بہائے گا، یعنی بے تحاشا بہت سارا مال آئے گا، یہاں تک کہ مالدار سوچے گا کون اس کے صدقے کو قبول کرے گا، مالدار کو فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون لے گا، یہاں تک کہ وہ کسی پر مال پیش کرے گا، یعنی زکوٰۃ کے لیے کسی فقیر کے پاس جائے گا، فقراء پر تنگ دستوں پر زکوٰۃ کو پیش کرے گا، کسی فقیر پر تو وہ شخص کہے گا مجھے اس مال کی حاجت نہیں ہے، یعنی یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی، بے شمار مال ہوگا لوگوں کے پاس بے اندازہ، اور لوگ جب مال لے کر نکلیں گے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے، تو ان کو کوئی بھی فقیر، کوئی تنگ دست، کوئی ضرورت مند نہیں ملے گا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 85 میں گزر چکی ہے، حدیث نمبر 1413 حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عاصم النبیل قال اخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا ابو مجاہد حدثنا محل بن خلیفۃ الطائی قال سمعت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ یقول كنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه رجلان احدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم لا يقولن له ألم أوتك مالا فلا يقولن بلى ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فلیتقین احدکم النار ولو بشق تمرۃ فإن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو عاصم نبیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں سعدان بن بشر نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں ابو مجاہد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں محل بن خلیفہ طائی نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، یعنی آپ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے پاس دو شخص آئے، ان میں سے ایک تنگ دستی کی شکایت کر رہا تھا اور دوسرا راستے میں ڈاکے کی شکایت کر رہا تھا، یعنی راستے میں مال و دولت لوٹ لیے جانے کی شکایت کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رہا راستے میں ڈاکے پڑنا تو تمہارے اوپر تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے زمانے کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ ایک قافلہ مکے سے بغیر کسی محافظ اور ضامن کے روانہ ہوگا، یعنی اب خوف اور خطرہ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکے سے قافلہ روانہ ہوگا جس کے ساتھ کوئی محافظ دستہ، سیکورٹی گارڈ وغیرہ نہیں ہوں گے، اور رہی تنگ دستی، یعنی یہ تھوڑے دن کی بات ہے، جب ماحول اور اچھا ہوگا تو یہ خطرہ ٹل جائے گا، ڈاکے کا، چوری کا، ڈکیتی کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ اور رہی تنگ دستی، جو دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا تنگ دستی یعنی مال و دولت کی کمی، تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم میں سے ایک شخص اپنے صدقے کو لے کر گھومتا پھرے گا اور اسے اس صدقے کو قبول کرنے والا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ پھر تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا اور نہ کوئی ترجمانی کرنے والا ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا، براہ راست اللہ تعالیٰ بندے سے گفتگو فرمائے گا۔ پھر اللہ اس سے فرمائے گا
کیا میں نے تم کو مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ پھر اللہ فرمائے گا کیا میں نے تمہاری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا تھا؟ تو وہ شخص کہے گا کیوں نہیں، یعنی یقیناً آپ نے ہماری طرف رسول بھیجا تھا۔ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا، بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو صرف آگ کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا۔ پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا تو صرف آگ کو دیکھے گا، یعنی جہنم کو دیکھے گا۔ پس تم میں سے ہر شخص کو دوزخ کی آگ سے بچنا چاہیے، خواہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، یعنی دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے کھجور کے ٹکڑے کے برابر بھی اگر صدقہ اور خیرات کرنے کی سکت ہو تو اس کو کرنا چاہیے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ بھی ایک بہترین عمل ہے، اور اگر کھجور بھی دستیاب نہ ہو، یعنی کسی کی اتنی استطاعت اور طاقت نہ ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں کھجور یا کھجور کے برابر کوئی چیز خیرات کر سکے، تو اس کو نیک بات کہنا چاہیے، یعنی اچھی گفتگو کرنا چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کلو معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اور ایک مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، اس سے اچھی گفتگو کرنا، خوش خلوقی سے پیش آنا اور اس کی دلجوئی کرنا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اس کے ذریعے بھی جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر الجوفی مسندی، نمبر 2 ابو عاصم ضحاک بن مخلد النبیل، نمبر 3 سعدان بن بشر جوہنی، نمبر 4 ابو مجاہد، ان کا نام سعد الطائی ہے، نمبر 5 محل بن خلیفہ الطائی، نمبر 6 حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کے عنوان کے ساتھ عنوان کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ وہ اس جملے میں ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم میں سے ایک شخص اپنے صدقے کو لے کر، زکوٰۃ کو، صدقے کو، خیرات کو لے کر گھومتا پھرے گا، فقراء کو تلاش کرے گا اور اس صدقے کو قبول کرنے والا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ قیامت کے قریب اتنی فراوانی ہوگی مال و دولت کی کہ ہر شخص بے نیاز ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، کوئی بھی صدقہ لینے والا اس وقت تنگ دست فقیر آدمی نہیں ملے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی، اس حدیث شریف میں جو کلمات آئے ہیں عربی زبان کے، ایک عائلہ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کسی شخص کا تنگ دست ہونا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم کو ڈر ہو، اندیشہ ہو فقر و فاقے کا، تنگ دستی کا، تو عائلہ کے معنی آتے ہیں کسی شخص کا تنگ دست اور محتاج ہونا۔ جو شخص اپنے یتیم بچوں کو چھوڑ کر مر جائے اس کو عائل کہتے ہیں، عربی زبان میں عین الف حمزہ لام، عائل کہتے ہیں۔ نمبر 2 قطع السبیل، ڈاکوؤں کی وجہ سے راستے کا منقطع ہو جانا۔ ڈاکو وہ ہوتا ہے جو دن دہاڑے ڈاکے ڈالتا ہے اور قافلے والوں کا مال لوٹ لیتا ہے، اور چور وہ ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں اندھیرے میں چھپ کر مال چوری کرتا ہے۔ ہمارے زمانے میں اب چوریاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ اب سرعام شاہراہوں یعنی سڑکوں، بھرے بڑے بازاروں، مارکیٹوں اور گلیوں میں ٹی ٹی اور کلاشنکوف دکھا کر لٹیرے لوٹ لیتے ہیں، یعنی اب دلیری اور جرأت اور ہمت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ رات کے اندھیرے میں چوری کرنے کے بجائے لوگ دن دہاڑے چاقو کی نوک پر، بندوق کے ذریعے، بہرحال مہلک ہتھیاروں سے ڈرا کر لوٹ مار مچا رہے ہیں، لوٹ کھسوٹ کا کام انجام دے رہے ہیں، اور مزاحمت کرنے پر فوراً گولی مار دیتے ہیں یا چاقو سے حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے عمل، چوریاں بھی جاری ہے اس وقت۔ اس سے زیادہ دلیری اور ہمت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ دن دہاڑے بھی شاپنگ مالوں میں، بڑے بڑے دکانوں میں چوری کر رہے ہیں، مہلک ہتھیاروں کو دکھا کر اور ان سے ڈرا کر۔ عیر کا لفظ آیا ہے تجارتی قافلہ، عیر کہتے ہیں تجارتی قافلے کو۔ یہ پہلے زمانے میں اونٹوں اور گھوڑوں پر، بیلوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اب موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ٹرک، لاریوں اور بحری جہازوں کے ذریعے تجارتی مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے۔ خفیر، قافلے کو ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو محافظ جاتا ہے اس کو خفیر کہا جاتا تھا۔ خفیر کے معنی حفاظت کرنے والا۔ آج کل گاڑیوں کے ساتھ، جیسے ATM مشینوں میں پیسے رکھنے کے لیے جو گاڑیاں جاتی ہیں اس میں پولیس کے دستے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب یہ زمانے کے حساب سے یہ مختلف ذرائع ہو چکے ہیں آمد و رفت کے، اسی طرح ساز و سامان کے پہنچانے کے اور حفاظت کے۔ اس حدیث میں بھی صدقہ کرنے کی ترغیب ہے، اور یہ کہ نیکی کی بات یا نیکی کا کام خواہ کم ہو خواہ معمولی بھی ہو تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص کھجور کے برابر بھی صدقہ دے سکتا ہے یا اچھی بات کر سکتا ہے، حسن اخلاق سے پیش آ سکتا ہے، ان چھوٹے اعمال کو چھوٹا اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاس
کبھی ان چھوٹے اعمال کے ذریعے ہی بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ باب مذکور کی حدیث یعنی اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 939 تا 940 پر مذکور ہے۔ ان کی شرح کے عنوان ہے: نمبر 1 مسجد میں چندہ کرنا، نمبر 2 بدعت حسنہ پر استدلال، یعنی مسجد میں چندہ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اسی طرح بدعت حسنہ کوئی کام اچھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا لیکن بعد میں کیا گیا، اور کوئی اچھا کام ہو تو اس کی دلیل دی جا رہی ہے۔ جیسے حضرت عمر نے تراویح کی جماعت کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ کیا ہی بہترین اچھی بدعت ہے۔ حدیث نمبر 1414 حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ 40 امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ من قلت الرجال و کثرت النساء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، مجھے محمد بن علا نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے بیان کیا برید سے، انہوں نے ابو بردہ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شخص سونے کو صدقہ کرنے کے لیے گھومتا پھرے گا، سونے کی زکوٰۃ دینے کے لیے گھومتا پھرے گا، پھر اسے کوئی ایسا تب بھی اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس سے اس سونے کو قبول کر لے، بطور زکوٰۃ لے لے، اور ایسا شخص دکھائی دے گا کہ اس ایک شخص کی پناہ میں 40 عورتیں ہوں گی، کیونکہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ قرب قیامت کی یہ نشانی ہے کہ مردوں کی قلت ہوگی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ حتیٰ یکون الرجل الواحد قیما ل50 امرأۃ، یعنی اس کا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی 50 عورتوں کا نگران کار اور ذمہ دار ہوگا، یعنی عورتوں کے شوہروں کے انتقال ہونے کی وجہ سے وہ بیوہ ہو جائیں گی یا طلاق شدہ ہوں گی، مطلقہ ہوں گی، تو اس طرح ایک آدمی کے اوپر کئی عورتوں کی ذمہ داری آ جائے گی۔ تو ایک آدمی ایک شخص ایسا دکھائی دے گا کہ اس کی پناہ میں 40 عورتیں ہوں گی، 40 عورتیں یا 50 عورتوں کا جو ذکر ہے بطور بیوی اس کے ساتھ نہیں رہیں گی وہ، بلکہ وہ اس کی رشتہ دار ہوں گی وہ عورتیں، اور اس پر ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری ہوگی۔ جیسے اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بھائی ہے، والد ہیں، وہ لوگ اس عورت کی کفالت، اس کی ذمہ داری سنبھالنے کی ان پر ذمہ داری آ جائے گی۔ اس طرح قیامت کے قریب مردوں کی قلت ہوگی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، جس کی وجہ سے ایک ہی آدمی پر کبھی 40 یا 50 عورتوں کی ذمہ داری کا بوجھ عائد ہوگا۔ اس حدیث شریف کے راوی ہیں محمد بن علا، ان کی کنیت ابو قریب ہے، سن 248 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 2 ابو اسامہ حماد بن اسامہ لیثی، نمبر 3 برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، نمبر 4 ابو بردہ ان کا نام ہے عامر، اور ایک قول کے مطابق الحارث بن ابی موسیٰ اشعری ہے۔ نمبر 5 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ 40 عورتیں جو ایک مرد کے زیر کفالت ہوں گی، ان کی تفصیل اس دور کا بیان، اور 50 عورتوں کی حدیث سے تعارض کا جواب۔ اس حدیث میں 40 عورتوں کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں 50 عورتوں کا ذکر ہے، تو اب ان دونوں حدیثوں میں تطبیق مطابقت کس طرح ہوگی، کیونکہ 40 کا عدد الگ ہے اور 50 کا الگ ہے۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایک مرد کی پناہ میں 40 عورتیں ہوں گی، ایک مرد کے زیر کفالت 40 عورتیں ہوں گی، ان 40 عورتوں میں اس کی بیویاں، اس کی باندیاں، اس کی محرم عورتیں اور رشتہ دار عورتیں ہوں گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخر زمانے میں لوگوں کے پاس مال بہت ہوگا، مال و دولت ہوگی، اور انہیں زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ قیامت کے قریب ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اور کفار کو قتل کر چکے ہوں گے، اور روئے زمین پر کوئی کافر نہیں ہوگا، کوئی منکر خدا نہیں ہوگا، اور اس زمانے میں آسمان سے زمین کی طرف برکتوں کا نزول ہوگا، اور لوگ بہت کم ہوں گے، اور وہ کسی مال کا ذخیرہ نہیں کریں گے، اسٹاک نہیں کریں گے، مال کو جمع کر کے نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کو علم ہوگا کہ قیامت قریب میں ہی آنے والی ہے، اور اس وقت زمین کی پیداوار میں بھی برکت ہوگی، یہاں تک کہ ایک انار کھا کر پورا گھر سیر ہو جائے گا، پورے گھر کا پیٹ بھر جائے گا صرف ایک انار کھانے سے۔ اور پہلے بادشاہوں نے زمین میں جو خزانے دفن کیے تھے، زمین ان خزانوں کو
باہر نکال پھینک دے گی، اور مال اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ اس میں بالکل رغبت نہیں کریں گے، انٹرسٹ نہیں لیں گے، دلچسپی نہیں لیں گے۔ علامہ کرمانی یہ بھی شارح بخاری ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے صحیح بخاری حدیث نمبر 81 میں یہ حدیث گزری ہے کہ 50 عورتوں کا ایک نگران کار ہوگا، حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، یعنی 50 عورتوں کا ایک منتظم ہوگا، ایک شخص کے کندھے پر 50 عورتوں کی ذمہ داری ہوگی، اور اس حدیث میں ہے کہ 40 عورتوں کا کفیل ایک شخص ہوگا، اور یہ بظاہر 40 اور 50 کے عدد میں تعارض ہے، ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 40 عورتوں کے عدد کی تخصیص سے زائد کی نفی نہیں ہوتی، یعنی ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ 40 کا جو عدد بیان کیا گیا، کم سے کم ایک آدمی 40 عورتوں کا ذمہ دار ہوگا، اسے یہ لازم نہیں آتا کہ 40 سے زائد عورتوں کا وہ ذمہ دار نہ ہو، بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ 50 عورتوں کا بھی ایک اکیلا شخص نگران کار ہو سکتا ہے، 50 سے زائد عورتوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ باب نمبر 10، باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ والقلیل من الصدقۃ۔ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے اور تھوڑا صدقہ کر کے، یعنی دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے صدقات کا اہتمام کرو، خیر خیرات کیا کرو، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے مسکینوں کی، غریبوں کی مدد کیا کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَالتَّثْبِيتَ مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 265 تا 266۔ اور جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال اونچی زمین پر ایک باغ کی طرح ہے، جس پر زوردار موسلا دھار بارش ہو تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، یعنی اس باغ کے پھل ڈبل ہو جائیں بارش کی برکت کی وجہ سے۔ پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ ہو تو اسے شبنم ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ کی نظر میں ہے تمہارے سب کام۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہوں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دینے کی صورتیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 265 میں اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کا عادی بنائے، احکام شریعت پر عمل کرتے رہیں، اور اپنے نیک اعمال کو ایسی نیتوں اور ایسے کاموں سے محفوظ رکھیں جن سے وہ نیک اعمال خراب ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ ایسی نیتوں میں ریاکاری اور دکھاوے کی نیت ہے، اور ایسے کاموں میں صدقہ لینے والے پر احسان جتانا اور طعنہ دے کر اسے تکلیف پہنچانا ہے، یعنی خیر خیرات کرو، صدقات کرو، لیکن ان کی حفاظت کرو، اجر و ثواب سے محروم ہونے سے ان کو محفوظ رکھو۔ وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ عمل میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، اور جس کی مدد کی جائے اس پر احسان نہ جتایا جائے، اور اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی اس کو طعنے دے کر جھڑک کر نہ دیا جائے۔ نمبر 2، دل کو ثابت قدم رکھنا صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے، تو اللہ کے ذکر سے دل ثابت قدم رہتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس کا دل اس وقت تک مطمئن اور مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس کا خرچ کرنا محض صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ ہو۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو گراں قیمت پر، بھاری قیمت پر خرید کر آپ نے آزاد کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور وہ سخت ترین تکالیف آپ کو دیا کرتا تھا۔ احد احد کہنے کی وجہ سے، یعنی اللہ کو ایک ماننے اور دین اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر آپ کو برہنہ لٹا دیتا اور آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی غلامی کی بھاری قیمت چکا کر آپ کو آزاد کیا۔ اور مشرکوں نے کہا کہ ضرور بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جس کا بدلہ اتارنے کے لیے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے بلال کو آزاد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور توصیف میں فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سورہ لیل آیت نمبر 19 تا 21 اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ اور ان پر کسی کا کچھ احسان نہیں ہے
کہ جس کا بدلہ دیا جائے، وہ تو صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جو رب سب سے بلند اور برتر ہے، اور ضرور وہ عن قریب اپنے رب سے راضی ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آیاتوں میں واضح کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر حضرت بلال کا کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کا بدلہ چکانے کے لیے آپ نے بھاری قیمت ادا کر کے ان کو غلامی سے آزاد کیا۔ آپ کا مقصد صرف رضائے الہی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی آپ کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ نمبر 3، جب انسان بار بار اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رضا جوئی اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اور اگر کبھی اس سے کسی نیک کام میں غفلت بھی ہو جائے تو اس کا دل فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہی اسلام پر ثابت قدم رہنے کا وہ مرتبہ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ نمبر 4، مخلصین جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے وہ پوری ہوگی۔ اور مخلصین اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کا آخرت پر یقین رکھنا ہی اسلام پر ثابت قدمی ہے۔ یعنی اسلام پر ثابت قدمی سے مراد یہ ہے کہ مخلصین جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں وہ اسلام پر ثابت قدم رہتے ہیں۔